اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 22 صفر المظفر اسلامی تاریخ داؤد علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہی جالوت بادشاہ کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کو خلیفہ کا لقب عطا کیا۔ وہ بیک وقت نبی و رسول اور حاکم و بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور نامی کتاب دی جس میں تورات کے مطابق احکام تھے، مگر اس کا اکثر حصہ اللہ کی حمد و ثنا، بشارت اور خوشخبری، وعظ و نصیحت اور اللہ کی تسبیح پر مشتمل تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو جنات اور انسان، یہاں تک کہ جنگلی جانور اور پرندے سب جھومنے لگتے اور حمد و تسبیح میں مشغول ہو جاتے۔ وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ وہ آسانی سے زرہیں بنا لیتے اور لڑائی کے موقع پر ان کو پہن کر دشمن سے اپنا بچاؤ کر لیتے تھے، نیز ان کو بیچ کر اپنی روزی کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پانی کا دودھ اور مکھن میں تبدیل ہو جانا۔ سالم بن ابی الجعد رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو اپنے کسی کام پر بھیجا تو وہ دونوں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں سے مشکیزہ لے آؤ۔ وہ دونوں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پانی بھرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ دونوں نے پانی بھر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا اور فرمایا، اب جاؤ، جب تم فلاں جگہ پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو رزق دے گا۔ چنانچہ وہ دونوں چلے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی جگہ پر پہنچے تو مشکیزہ خود بخود کھل گیا۔ دیکھا تو اس میں دودھ اور مکھن تھا۔ ان دونوں حضرات نے پیٹ بھر کر کھایا اور پیا۔ الطبقات الکبریٰ ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں تکبیر تحریمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے، اس کا تحریمہ تکبیر ہے، اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا کہنا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فائدہ: نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز میں شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، مصافحہ اور معانقہ کا سنت طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جب آپس میں ملتے تو مصافحہ کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو معانقہ کرتے تھے۔ طبرانی کی حدیث۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، حلال کمائی سے مسجد بنانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ طبرانی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، راہ خدا سے ہٹ کر زندگی گزارنا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوتے ہیں۔ سورہ 7 کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، جہنم کا کنواں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے اور اس وادی میں ایک کنواں ہے جس کو حبحب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا ہے کہ وہ اس میں ہر جابر ظالم شخص کو ٹھہرائے گا۔ طبرانی کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ طب نبوی سے علاج، آپریشن سے پھوڑے کا علاج۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو یعنی پھوڑ دو اور چھوڑو مت، ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کے بگاڑ کا ذریعہ بنے گا۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھو اور سب سے پہلے اسے مٹی سے مل کر صاف کر لو۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔